معرفت کورس کی 27ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ اور صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے السمیع۔ السمیع کا مطلب ہے سننے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ سامع کا مطلب بھی سننے والا ہی ہے، لیکن جو بھی لفظ سمیع لفظ پوری طرح سے ہے، اور جو بھی لفظ فعیل کے وزن پر آ جاتا ہے اس میں ایک شدت پائی جاتی ہے، یہ ایک مبالغے کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی کہ سامع کا مطلب ہے سننے والا اور سمیع کا مطلب ہے خوب اچھی طرح سننے والا۔ یہ خوب اچھی طرح سننے والے میں کیا قدر اور کس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے، کس قدر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دو مقامات سے قرآن الحکیم کا پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے قبل تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، عام طور پر ہم پکارتے ہیں تو کس وجہ سے پکارتے ہیں؟ جس کی نگاہ میں جس چیز کی قدر و منزلت ہوگی وہ وہی چیز مانگنے کے لیے، اسی چیز کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا یا کسی اور کو پکارے گا۔ کوئی بھی شخص اگر کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے، کسی بھی شے کو یا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی اینٹیٹی کو پکارتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوتا ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پکارنے سے یہ مجھے مل جائے گی۔ اب اگر ہم سم اپ کریں ساری کی ساری اپنی خواہشات کو، ساری کی ساری ترجیحات کو اگر ہم سمیٹ کر اکٹھا کر لیں تو ایک لفظ میں انسان اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے دنیا۔ یعنی آپ کو پیسہ، آپ کو شہرت، آپ کو کوئی شخص، آپ کو کوئی محبت، کسی کی نفرت ختم کرنی ہے، کوئی فائدہ چاہیے، کسی نقصان سے بچنا ہے، سب کچھ دنیا۔ تو دیکھیے مالک کائنات سورۃ نساء کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے۔ یہاں پر ثواب الدنیا، ثواب عام طور پر جب بھی ہم کہا جاتا ہے کہ آپ کو ثواب ہوگا تو اس کے جواب میں کوئی ایسا ہیولا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، شاید اس سے مراد ہے کوئی نیکیاں ہوں گی۔ تو کیا ہے نیکیاں؟ ثواب ایکچولی کہتے کسے ہیں؟ نیکی بھی ایکچولی ایک کرنسی ہے، جیسے کہ پیسہ، روپیہ، ڈالر، یہ تمام کی تمام کچھ کرنسیز ہیں۔ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی وقت ہو، تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی کہ صلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا اسے ملے، دنیا میں اب جو بھی چیز وہ چاہتا ہے کہ اسے ملے، تو پھر سنو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا صلہ ہو یا آخرت کا سب عند اللہ، اللہ کے پاس ہی ہے۔ کچھ بھی تمہیں چاہیے، تمہیں دنیا کی کوئی چیز چاہیے یا آخرت میں اللہ کا قرب چاہیے، تم نے جنت میں سابقون بن کر داخل ہونا ہے یا اس دنیا میں آپ نے اپر ہینڈ ہو کر جینا ہے۔ ہر معاملے میں یہ یاد رکھیے گا، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا کوئی صلہ ہو یا آخرت کا، اللہ ہی کے پاس ہے، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کرتوت دیکھ رہا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں کیا آپ کو ملنا چاہیے۔ آپ فرض کر لیں کہ میرے پاس ایک خاندان ہے جس کا میں ایسے سمجھ لیں سربراہ ہوں، یا ایک اکیڈمی ہے، ایک بچے ہیں 2 4 5 7 10 20 100 جتنے بھی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپر ہینڈ بنا دیا، یا میں ایک چیئرمین ہوں، یا میں ایک ایم این اے، یا کوئی بھی آپ وزیر اعظم لگا لیں، یا کچھ بھی، ایک میں کارخانے کا فورمین لگا لیں، مالک نہ لگائیں، میرے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ میں وہاں پر اگر درجہ احسان پر نہیں ہوں، میں وہاں پر خود کو رب بنا کر بیٹھ گیا ہوں، میں بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فیصلے کروں، اپنی مرضی کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میری یہ کرتوت کیا ہے۔ اب اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں کہ اللہ ایک کارخانہ نہیں، مجھے ایک چین دے دینا کارخانوں کی، میں سب کے اوپر میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، یہی تو غلط ہے۔ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، تمہیں تو چاہیے تھا خلافت کرتے، مال کے کائنات کا حکم نافذ کرتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جب آپ مانگتے ہیں اللہ سنتا تو ہے، لیکن ساتھ وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں کیا آپ یہ سنبھال بھی پائیں گے۔ آپ یوں سمجھیے، یہ چھوٹی سی فاتحہ اگر آپ کے سامنے ہے، یہ مجھ سے ڈیمانڈ کرے، سب مل کے کام کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ جو ڈائس ہے نا، یہ بابا میں نے اٹھا کے باہر لے کے جانا ہے، مجھے پتہ ہے وہ نہیں اٹھا سکتی، میں یہ ذمہ داری اس کو نہیں دوں گا۔ اس طرح سے میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں اس کی بات سن رہا ہوں کہ وہ کیا چاہ رہی ہے، میں اس کا خلوص دیکھ رہا ہوں۔ اب میں اسے ڈائس اٹھانے کا جتنے میں فرض کریں پیسے دے رہا ہوں، میں اس کو اتنے پیسے دے دوں گا، لیکن میں اسے کہوں گا آپ یہ کیمرہ سٹینڈ اٹھا کے لے کے جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا جذبہ تھا، میں نے دیکھا، لیکن میں نے سنا وہ کیا چاہ رہی ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔
میں سمجھدار ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو کیا ذمہ داری دوں گا. مالک کائنات فرما رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کا کوئی ثواب چاہیے یا آخرت میں کوئی بدلہ چاہیے تو سنیے, فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سننے والا ہے اور خوب اچھی طرح دیکھنے والا بھی ہے. بعض اوقات نا آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ کچھ قوانین ہیں, بس بن گئے آپ تو ہونا ہے, اب یہاں اللہ کو کیا پکاریں, یہاں اللہ سے کیا مانگیں. فرض کریں میں نے اچھا امتحان نہیں دیا, مجھے پتہ ہے کہ میں نے لکھا یہ ایک لیٹر ہے, زیادہ سے زیادہ بھی آئیں گے 10 نمبر آ جائیں گے, اگر سارے ہی اس نے دے دیے میں پاس نہیں ہو سکتا, یہ آپ کو لگ رہا ہے. واللہ اللہ کا قاعدہ, اللہ کے اختیار اس سے بہت اوپر ہے. آپ اگر اللہ کو پکار رہے ہیں اور پکارنے کی آپ کے پاس وجہ بھی ہے, یعنی فرض کریں کہ میں کچھ ایسا چاہ رہا ہوں, یا اللہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں, میں پوری ایمانداری کے ساتھ کماتا رہا ہوں, میرے گھر کے اخراجات فرض کر لیں کہ یا اللہ ماہانہ 3 لاکھ روپے ہیں, تو دیکھتا ہے میں صبح اٹھتا ہوں فجر کے ٹائم اور میں رات 12 بجے تک تو کام کرتا رہتا ہوں, سب کچھ کرا کے بھی میں 1 لاکھ کما پاتا ہوں, تو یا اللہ 2 لاکھ کہاں سے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنا فل پوٹینشیل دے دیا, 3 لاکھ نہیں کما پایا. میں نہیں کما پایا نا, میں اپنے آپ سے تھوڑی نہ مانگ رہا ہوں, اللہ کو پکار رہا ہوں, اور میں ویلڈلی پروف کے ساتھ مدلل انداز سے کہ یا اللہ جتنی تو نے مجھے استطاعت دی, جتنی مجھے سمجھ آئی اتنا میں نے کر دیا, لیکن نہیں کام ہوا. تو مال کے کائنات آپ کی بات سنیں گے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ آپ درجہ احسان پر رہنے کی کوشش کر چکے ہیں, آپ بندہ مومن ہیں, تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. ذرا دیکھیے سب سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی قانون, کوئی قاعدہ بدل جائے, کوئی ایسی چیز جو کہ قرآن کسی کے لیے نازل ہو جائے. اس سے بڑی کوئی بات تو نہیں ہو سکتی نا, یعنی کہ ایک کوئی وقتی بات نہیں ہے, قیامت تک قرآن نے جو قانون بنا دینا ہے وہ قانون بن جانا ہے. اب ذرا دیکھیے, وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں لائیے. سورۃ مجادلہ کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ, تحقیق اللہ نے سن لیا, قول التی تجادلک فی زوجہا, اس عورت کی بات کو مالک سن رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, جو کہ آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ لڑ رہی تھی اپنے زوج, اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بحث و تمہیس, آپ کی گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا بھی ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ یہ جو آقا کی صحابیاں ہیں, ظاہر ہے ان کے شوہر آقا کے صحابی تھے, وہ اب نہ زہار کر بیٹھے. زہار ایک ٹرم ہے اسلامک, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کوئی ایسا لفظ کہہ دیں جس سے کہ آپ کا رشتے کی حرمت کا اندازہ نہ رہے. مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تم میری ماں ہو, یا تم میری بہن ہو, یا تم میری خالہ ہو, تم میری پھپھو ہو, یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ کہہ دیتا ہے جس سے وہ رشتے کی حرمت, یعنی کہ ماں, بہن, پھپھی, خالہ, ان کے ساتھ یہ والا رشتہ زوجیت والا قائم نہیں ہو سکتا. آپ اگر اپنی بیوی کو کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے تو یہ طلاق مغلظہ ہو جایا کرتی تھی, یعنی کہ یہ ایسی طلاق ہو جایا کرتی تھی جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے. اور یہ بنت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے ایسا کر دیا. اب ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی, یعنی کہ یہ نوجوان نہیں تھی, ان کے بچے بھی تھے. اب ان کے شوہر کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ علیحدگی اختیار کر لیں. بس بعض اوقات انسان فرط جذبات میں آ کے, غصے کے عالم میں آ کے, یا جیسے بھی کوئی ایسی بات کر دیا کرتا ہے جو نامناسب ہوتی ہے. کچھ ایسا ہی ہوا. تو یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کے پاس آتی ہیں اور آگے ارشاد فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب اس عمر میں نہیں ہوں کہ میں نئی زندگی کو نئے سرے سے, زیرو سے سٹارٹ لے لوں. میرے بچے ہیں وہ برباد ہو جائے گا سارا گھر. کچھ رحم کیجیے, کچھ کرم کیجیے, کوئی فیصلہ فرمائیے کیا ہو سکتا ہے. آقا نے جب سارا کیس سنا, آقا نے کہا فیصلہ تو ہو چکا, علیحدگی تو ہو چکی, اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا اب یہی رول ہے کہ آپ الگ الگ. وہ اٹھی نہیں وہاں سے, وہ وہاں پر بیٹھی رہیں, آقا سے بات کرتی رہیں, اللہ سے فریاد کرتی رہیں. ایٹ دی اینڈ ہوا کیا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے سمیع ہونے کا اندازہ اس دن ہوا جس دن میں نے بنت خولہ کے یہ کیس دیکھا. ہوا کیا
ایک ہی کمرے کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہیں اور اسی کمرے کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ جب خولا آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا سے بات کر رہی ہیں, اپنا کیس بیان کر رہی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ عائشہ کو پتہ نہ چلے, یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میری بات نہ پہنچے, میری پرائیویسی ہے. اور وہ کہتی ہیں میں ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود بات کو نہیں سن سکی. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے مبارک تھے وہ آپ کی اس اکیڈمی کی طرح اس قدر بڑے بڑے کشادہ نہیں تھے, چھوٹے تھے. کمپیوٹر روم کو آپ ذہن میں لیں. اب کیا ہوا, اتنے چھوٹے کمرے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اتنا قریب ہو کے خولا کی بات نہیں سن سکی, 7 آسمانوں کے ادھر ہو کے عرش معلیٰ پر اللہ نے اس کی بات سن بھی لی, قبول بھی کر لی اور اپنا قانون بھی بدل دیا. مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ اللہ کس قدر سمیع ہے, اللہ تعالیٰ کس قدر باریک بینی سے سنتا ہے. اور سنتا کا مطلب صرف ہیئرنگ نہیں ہے, استجاب ہے, قبول کرتا ہے. وہ غور سے سنتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اس کے ایٹ دی اینڈ کیا ہے, حق پہ ہے باطل پہ ہے, پھر وہ قبول بھی کر لیتا ہے. یہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت, یہ آیت آپ کو ایک میسیج دے رہی ہے. مال کے کائنات سے جب آپ مانگ رہے ہیں تو کھل کے مانگیے اور اس طرح مانگیے, کوئی قانون نہیں ہے. اگر آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, صرف ایک ہی قانون ہے, آپ حق پر ہیں تو پھر پکاریے اللہ کو, اللہ آپ کی بات سنے گا. اللہ اس چیز پر قادر ہے, وہ آپ کے لیے سورج کی گردش کو موڑ دے, وہ آپ کے لیے دن کو ٹھہرا دے, رات کو قائم کر دے, وہ چاہے تو قانون بدل دے, وہ ہر شے پر قادر ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ کس قدر سمیع ہے اور وہ کس قدر بات سن سکتا ہے, یہاں سے آپ کو کچھ حد تک اندازہ ہوا ہوگا. یہاں پر جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, تو ایک ذہن میں ایک غلط حیولہ بن جاتا ہے, میں بھی سنتا ہوں اللہ بھی سنتا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے. نہ, بالکل خبردار, انتہائی غلط کنسیپٹ ہے. کوئی مماثلت نہیں ہے میرے سننے کو اللہ کے سننے کے ساتھ, میرے دیکھنے کو اللہ کے دیکھنے کے ساتھ, بلکہ میرے کیا کسی کے بھی سننے کو اللہ کے سننے کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھ سے 1000 گنا بہتر سن سکتا ہے, اللہ مجھ سے 1 کروڑ گنا زیادہ باریکی کو سن سکتا ہے. نہیں, جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ السمیع ہے, اس کے اندر کتنی باتیں آ جاتی ہیں. وہ بہت ہلکی آواز میں سن سکتا ہے, وہ دل کے خیال کو سن سکتا ہے, وہ صرف سنتا نہیں ہے, وہ قبول کرتا ہے, وہ سننے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کیوں پکار رہا ہے, اس کے پیچھے اس کی اپنی ہی ذات ہے یا اللہ کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے. اس کے اندر تو ملٹی ڈائمینشنل آ جاتی ہیں. ذرا دیکھیے سورۃ شورا کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء, اس کے مثل تو ذرہ برابر بھی کوئی نہیں ہے. یہ جو مثال دے دی جاتی ہے نا, اللہ 70 ماؤں جتنا محبت کرتا ہے, بالکل غلط مثال دی جاتی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی مماثلت نہیں, رتی برابر مماثلت نہیں. اللہ تعالیٰ کیا 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے, یہ تو کاؤنٹنگ ہی نہیں. ماں کی کیا اوقات کہ یہ اللہ کی مماثلت میں کوئی چھوٹی اکائی بھی بن سکے, ممکن ہی نہیں ہے. بہرکیف لیسا کمثلہ شیء, اللہ کے جیسی تو کوئی شے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء, اس کے رتی برابر بھی مثال نہیں دی جا سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اب سمجھو وہ السمیع ہے, البصیر ہے. اس کی سماعتوں کو, اس کی بصارتوں کو بغیر کسی قید کے آپ دیکھیں گے, آپ سنیں گے. ایک وقت میں کتنے کروڑوں لوگ اللہ کو پکارتے ہوں گے, اور کروڑوں لوگ اپنی اپنی زبان میں پکارتے ہوں گے, اور کروڑوں لوگوں کا اپنا بات کرنے کا انداز الگ الگ ہوگا. کوئی حق پر ہوگا, کوئی باطل پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم, ایک ہی وقت میں سب کی بات کو سنتا ہے, الگ الگ. کوئی دل میں بات کر رہا ہوگا, کوئی چیخ چیخ کر اس کو پکار رہا ہوگا. اللہ سب کی بات کو سنتا ہے, سب کی بات کو سن کر سمجھتا بھی ہے اور قبول بھی فرما لیتا ہے, اس کا پھر بدلہ بھی دے دیتا ہے فوری طور پر. ایک نا تھوڑی سی بات یاد رکھیے گا, آج کے جو ہم نے ایک کیس پڑھا ہے, مال کے کائنات سنتا ہے اور وہ کس قدر سنتا ہے. اگر آپ کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ وہ دل میں پوشیدہ خیالوں کو بھی سن سکتا ہے, آپ اونچی بولیں یا دل میں سوچیں وہ سن سکتا ہے. تو اب ذرا غور کیجئے, آیت کو سمجھیے. میں یہاں پر بریک نہیں لینا چاہ رہا, اس لیے نہیں بریک لینا چاہ رہا کہ پیچھے والی ساری کی ساری بات اس کے ساتھ مرج کر کے آپ کو سمجھ آئے. پہلے تو آج کی آیت سنیے. آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے میں نے لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس طرح سے پکارا کرو, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب قبول کر لے ہماری بات. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو خوب سننے والا ہے اور تو سب جاننے والا ہے.
یعنی یہ آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم کب پکاریں گے؟ میں جب یہ آیت آپ کے لیے چناؤ کر رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مجھے آیت دی، میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے دل میں ایک طوفان ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ کوئی شخص مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ میری ساری دنیا تھا، میرا کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے، یہی تو آخری سہارا تھا۔ یعنی مجھے اب یہ جو امتحان آ گیا، سارا سال تو اس کے لیے میں نے تیاری کی تھی، نہیں ہو پایا۔ میرے دل کے اندر جو جذبات کا ایک انبار اور ایک سمندر امڑ رہا ہے، وہ طوفان میری زبان اس کا سہارا نہیں بن سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں تو موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی آواز کو سن سکتا ہے اور بہتر انداز سے سن سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر ایسی کنڈیشن میں آپ موجود ہیں، زبان سے کچھ نہ کہیے، بس کہیے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لینا ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، تو دلوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی سن سکتا ہے، تو جانتا ہے میں کس حالت میں ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میں الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، تو میں نہیں کہہ سکتا تو اتنا کہنا ربنا تقبل منا، اے میرے رب، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لینا۔ میں جو نئی دعا مانگ پا رہا، تو جانتا ہے کیا ہے، میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کیا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو اس سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا ہے اور سب کچھ تو جاننے والا ہے۔ میں کس حالت میں ہوں تو جانتا ہے، اور اس کرب سے مجھے کیسے نجات ملے گی تو جانتا ہے، میں اس حالت میں پہنچا کیوں تو جانتا ہے، اگر میں غلطی سے میرا ہی قصور ہے تو جانتا ہے، توبہ کر رہا ہوں، رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب توبہ کو ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم۔ جب آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کے جذبات کا ساتھ نہ دیں، اتنا ہی دعا مانگ لینا کافی ہے۔ آپ حالت سجدہ میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اتنا ہی کہہ دیں، یا اللہ جو میرے دل میں ہے تجھ پر تو یہاں ہے، تو تقبل منا، قبول فرما لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔